بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں فرعون اور اس کی باندی کے بارے میں جانیں گے۔ فرعون نے اپنی باندی کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس پر کیسا ظلم و ستم کیا، اس کے بچوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو ویڈیو میں بنے رہیے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب خوشبو کو سونگھا، یعنی آپ کو جب خوشبو آئی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا۔ جبریل سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ خوشبو کیسی مہک رہی ہے، یہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، آقا، فرعون کی بیٹی کی باندی تھی مشاطہ اور اس کی اولاد کے قبر سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل، اس نے کون سی ایسی نیکی کی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازا؟ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کا سارا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی، یعنی اس نے چپکے چپکے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کی خدمت کر رہی تھی، یعنی فرعون کی جو بیٹی تھی اس کی خدمت کر رہی تھی، اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی زمین پر گر جاتی ہے۔ اتفاقاً جیسے ہی وہ زمین پر کنگھی گری تو وہ اٹھانے لگی۔ جیسے ہی اس نے زمین سے کنگھی کو اٹھایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی شہزادی نے یہ جملے سنے تو کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تو نے یہ کلمہ کس کا پڑھا ہے، تو نے یہ نام کس کا لیا ہے؟ جب اتنا کہا فرعون کی بیٹی نے تو پھر اس کی جو خادمہ تھی اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب تو وہ ہے، وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے خود فرعون کو پیدا کیا، وہی رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ جیسے ہی فرعون کی شہزادی نے یعنی فرعون کی بیٹی نے یہ اتنا سنا، کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا رب صرف وہی اللہ ہے، سب کا رب اللہ رب العزت ہی ہے۔ جیسے ہی فرعون نے اتنا سنا، پھر فرعون کی بیٹی اپنے باپ کے پاس میں جاتی ہے، پھر اپنے باپ سے سارا یہ قصہ بیان کر دیتی ہے۔ جیسے ہی فرعون نے یہ اپنی باندی کا قصہ سنا، اپنی باندی کی باتیں سنی، وہ غضبناک ہوا۔ اسی وقت اس نے اپنے دربار میں بلوایا اور کہا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ فرعون کی باندی نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ رب العزت ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا، فرعون نے اسی وقت اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ یعنی فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا، کہا جو اس کے بچے ہیں اور یہ خود ہے، اس کو اور اس کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی جیسا فرعون نے کہا تھا۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے ڈالنا شروع کرو۔ فرعون کی باندی نے اس فرعون سے کہا، یعنی کنیز فاطمہ نے اس فرعون سے کہا، بادشاہ، میری ایک درخواست ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک تمنا ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، فرعون کہنے لگا، بتا تیری کون سی آرزو ہے، تیری کون سی خواہش ہے؟ فرعون کی باندی کہتی ہے، تو خادمہ کہتی ہے یعنی مشاطہ کہتی ہے، میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ
ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے مجھے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹی کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا، یعنی شیر خوار بچہ تھا، ابھی دودھ ہی پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ جیسے ہی اس سے بچہ چھینا آگ میں ڈالنے کے لیے، اللہ رب العزت نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی، بولنے کی قوت دے دی، اور اس نے بآواز بلند کہا امی جان افسوس نہ کر، امی جان افسوس نہ کر، غم نہ کر، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا۔ یعنی فرعون کی جو باندی تھی اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا، اس کے بچوں کو بھی اور اس کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال کر جلا کر مار دیا گیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آقا یہ خوشبو کی مہکیں، یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے اللہ کی فرما بردار بندی نے مذہب اسلام پر اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کو کتنے بڑے انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کی قبر سے جنتی 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 خوشبو کی مہکیں آنے لگی۔ تو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور اچھا سا کمنٹ کیجیے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، گھنٹی والا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔